ہم ایک انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ ایام کا گزرنا مجھے اور آپ کو ہمارے انجام کے قریب کر رہا ہے۔ اس دنیا میں جب سے میرے رب نے یہ دنیا بنائی ہے، ایک سوال پہلے دن سے پیدا ہوا کہ آخر یہ دنیا کی زندگی کیوں بنائی گئی؟ دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دن اسی طرح دوڑتے 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 مر جانا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد آ رہی ہے، ہم سب نے مل کر اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا میں جب سے میرے رب نے یہ دنیا بنائی ہے، ایک سوال پہلے دن سے پیدا ہوا کہ آخر یہ دنیا کی زندگی کیوں بنائی گئی؟ مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو یہ سوال گھومتا رہا اور چلتا رہا۔ اللہ نے اس سوال کا خود جواب دیا ہے۔ یہ لیل، یہ نہار، یہ دن رات، یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ گزرتے دن، یہ سردی، یہ گرمی، یہ خزاں، یہ بہار، یہ موسموں کا بدلنا، یہ زندگی کا چلنا، ہر آدمی اپنی ڈگر پہ ایک زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایام کا گزرنا مجھے اور آپ کو ہمارے انجام کے قریب کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الم تر الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید یأتیان بکل بعید ویقربان کل موعود، کہ یہ دن رات جو گزر رہے ہیں یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں، ہر جوان کو بوڑھا کر رہے ہیں، ہر دور چیز کو قریب لا رہے ہیں، اور جو انسانوں کے ساتھ، جو میرے ساتھ میرے رب نے وعدہ کیا ہے اس کو میرے قریب لا رہے ہیں۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کتاب کا دن ان کے سروں پہ آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی دنیا ہی کو سمجھ کے گزار رہے ہیں، حالانکہ آخرت سے وہ غافل ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم ایک انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہو رہی ہے جس کو موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان کامیابی کا متلاشی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے کامیاب تصور کریں، لوگوں کے درمیان جب میرا ذکر ہو تو میری تعریف اس طرح سے ہو کہ واہ، اس نے ایسا کام کیا، اس نے ویسا کام کیا، دیکھو وہ کیسا کام کر رہا ہے۔ اپنی برائی، اپنی ناکامیابی کو ایک چھوٹے بچے سے لے کے 5 سال کے بچے سے لے کے اور 80 سال کے بوڑھے انسان تک کوئی برداشت نہیں کرتا کہ لوگ اس کو ناکام تصور کریں۔ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ایک بچہ ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگاتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے اس پہ سراہا جائے، میری اس پہ تعریف کی جائے۔ پھر جب بچے کے ماں باپ بیٹھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ واہ، تم نے تو کیسا خوبصورت ڈرائنگ کی ہے، تم نے تو کیسا خوبصورت لکھا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو جو میں نے کام کیا میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح بچہ، جوان، ادھیڑ عمر، بوڑھا انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس محنت میں لگا رہا ہے اس میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سراہا کریں اس میں کہ آپ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرا رب بھی انسانوں کے لیے یہی چاہتا ہے، میرا اللہ رب بھی میرے اور آپ کے لیے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ اس کا فیصلہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو انسان اپنی مشاہدات، اپنی سمجھ، اپنی سوچ، جو اس نے لوگوں کو دیکھا
جو اس نے لوگوں کے بارے میں سنا، یا جس کا جتنا اس کا مطالعہ یا جتنی اس کے فہم و فراست تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کامیابی کہتے ہیں، اور اسی راستے پر وہ چل پڑا اور چلتا گیا، اور وہ راستہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا یہ اس کو آخر پہ پتہ چلا۔ اور ایک وہ راستہ ہے جس دنیا کو بنانے والے نے بتایا ہے، جس نے اس کا ڈیزائن کیا ہے کہ اس دنیا میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب انسان، وہ ہے حقیقی کامیاب انسان جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کا داخلہ جنت، جس کی آخرت اچھی ہو گئی۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں جس کی آخرت اچھی ہو گئی۔ ہمیں یہ دنیا ہماری آخرت کی طرف لے کر جا رہی ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ میرا اللہ بتاتا ہے کہ ناکام کون ہے، پہلے ناکامی کو بتاتا ہے۔ میرا اللہ ناکام، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کر کے میرے رب نے فرمایا ان کو بتا دیجئے کہ کون ہے جو سب سے زیادہ ناکام ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، افضل التفضیل ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، ہم آپ کو بتائیں، بالأخسرین اعمالا، کون ہے جو سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کی ساری محنت اس دنیا کو ہی اصل سمجھ کے لگایا، اور پھر ساتھ یہ بھی سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے ساری زندگی دنیا کے پیچھے لگا دی، ساری زندگی کمائی کرتے رہے، ساری زندگی محلات تعمیر کرتے رہے، ساری زندگی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہے، ساری زندگی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرنے میں لگا دی، اور ساتھ یہ سمجھتے رہے جب ان کو کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کی مان لو، ان کو کوئی کہنے اور بتانے والا آیا کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے، تو کیا یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہمارے سے اچھا بھی کوئی کام کر رہا ہے، ہمارے سے اچھی، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سے اچھی تو محنت اور کوئی نہیں کر رہا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ ہیں الذین کفروا بربہم، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے پر ان کو یقین نہیں ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ان کی میرے رب نے ایک مثال پیش کی ہے، ایک بلڈنگ بنی ہے، مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک بڑی عالی شان بلڈنگ بنی ہے، اور دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہے، بڑا اس کے اوپر پیسہ لگا اور بڑی اس کے اوپر جان لگی، ہر ایک چیز کو بڑا خوبصورت کر کے بنایا، اور ایک وقت آیا جب وہ بن کے مکمل ہوئی، ایک وقت ایسا آیا، کوئی اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا کہ وہ ساری کی ساری بلڈنگ دھڑم سے زمین کے اوپر جا کے گری، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ اللہ اس بلڈنگ کی مثال دے کر سمجھاتا ہے، جیسے یہ بلڈنگ گری ہے، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ گرے، ان کی ساری خواہشات گری، ان کی ساری زندگی گزارنے کے جو خیالات تھے، جو ان کی ڈگر تھی زندگی گزارنے کی، وہ سب کے سب موت پہ دھرے کا دھرا رہ گیا، اس آدمی کی طرح سے جس نے ایک بلڈنگ بنائی اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ میں نے اور آپ نے، یہ دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دن اسی طرح دوڑتے 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 مر جانا ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعًا، واپسی اللہ کی طرف ہونی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ أَرِنِي مَاذَا قَدَّمْتَ لِغَدٍ، دکھا آج کے دن کے لیے کیا کر کے لایا ہے۔ اس دن اگر یہاں سے کچھ لے کر گئے ہوں گے تو ہم کامیاب تصور ہوں گے، ورنہ خسارہ اعلان ہوگا
ایک شخص کے بارے میں اعلان ہوگا یہ فلان آدمی یہ ناکام ہو گیا، بدبخت ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ناکامیوں میں رہے گا۔ اور ایک انسان کو لایا جائے گا، اس کے بارے میں اعلان ہوگا یہ کامیاب ہو گیا، فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور آج کے بعد یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد آ رہی ہے، ہم سب نے مل کر اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس زندگی کی تیاری کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔